آپ دیکھیں ایک آیت اللہ سیستانی نے کیسے عراق کے ماحول کو بدل دیا. آپ سوچیں یہ تمام جی سی سی کنٹریز جو ہیں انہوں نے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جو کینٹ کہہ رہا ہے, جو امریکہ کے کاؤنٹر ٹیررزم کا ہیڈ تھا جس نے ریزائن کیا, وہ کہہ رہا ہے جب عراق کے اندر حکومت شیعوں کی آئی تو ان کو ڈر لگا کہ اب تو شیعہ طاقتور ہو رہے ہیں, ایران میں شیعہ ہیں, عراق میں شیعہ ہیں, لبنان میں شیعہ ہیں, یہاں تو پورا کریسنٹ بن رہا ہے. تو انہوں نے, عرب بادشاہوں نے پیسہ خرچ کیا تاکہ ٹیررسٹ آئیسس کو کریٹ کیا جائے تاکہ شیعوں کا مقابلہ کر سکے. آیت اللہ سیستانی نے اس زمانے میں تدبیر دکھائی اور حشد الشعبی کو بنوایا. وہاں سے ایران نے فل سپورٹ کیا, یہاں سے آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دے کے سپورٹ کیا. یہ بتا رہا ہے کہ مرجعیت اور ولایت فقیہ ان سنک ہے. آیت اللہ سیستانی کو نان پولیٹیکل, آیت اللہ سیستانی پوپ سے ملے, کچھ دیر ملے, 6 یا 8 لائن کا ایک لیٹر لکھا, اس میں بھی فلسطین کا نام لکھا ہے. بہت ساری چیزیں لکھ سکتے تھے, کیوں فلسطین کا ذکر کیا پوپ کے سامنے؟ عزیزان گرامی, ہمارا حوزہ, ہماری مرجعیت ہمیشہ سے بیت المقدس کی آزادی کے لیے اور بیت المقدس کے ساتھ کھڑی رہی ہے. اب جا کے دیکھیں, فتاویٰ دیکھیں, حتیٰ مراجعوں نے قدیم میں کہا کہ ہمارے خمس کا پیسہ دے سکتے ہیں آپ ان کاموں کے لیے, بیت المقدس کے لیے. بس آیت اللہ سیستانی کی تدبیر سے کیا ہوا کہ ان کا پلان تھا کہ عراق میں شیعوں کو کمزور بنایا جائے, کئی ٹکڑوں میں توڑ دیا جائے. آیت اللہ سیستانی کے ایک فتوے نے امریکہ کے پورے پلان کو تہس نہس کر دیا. یہ طاقت ہے فتوے کی, اور یہ طاقت ہے اہل بصیرت لوگوں کی. فتوے کا اثر یہ ہوا عزیزان گرامی کہ امریکہ کا جو اس زمانے کا ریپریزنٹیٹیو تھا جارج بش کا, وہ آیا ملنے کے لیے آیت اللہ سیستانی سے, کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. آیت اللہ سیستانی نے کہا اپنے سیکریٹری کو باہر, کہا کہ میں بھی ایرانی ہوں, تو بھی امریکن ہے, ہم دونوں کو عراق کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے. اسے کہتے ہیں اہل بصیرت. اس کو کہا تیرا جو لیٹر ہے میرے سیکریٹری کو دے اور وہاں سے جا. آیت اللہ سیستانی نے بتایا کہ تو امریکن ریپریزنٹیٹیو ہوگا لیکن تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم مجھ جیسے پاک کے پاس آ کے بیٹھے.